الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات 57، 58 اور 59۔ ٹرانسلیشن۔ اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ موڑ لے اور بھول جائے اس کو جو آگے بھیج چکے اس کے ہاتھ۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس کے سمجھنے سے، اور ان کے کانوں میں دتہ دے رکھا ہے، اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو ایسی صورت میں کبھی راستے پر نہ آئیں گے۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوت پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر فوراً عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے ایک وقت معین ہے کہ اس کی طرف کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت معین کیا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتیں پڑھی جائیں، سمجھائی جائیں، ذکر کیا جائے، ان کے ذریعے نصیحت کی جائے تو بھی وہ ان کی پرواہ نہ کرے، اگنور کر دے۔ He doesn't care۔ وہ اپنے گناہ جو اس نے آگے بھیج دیے انہیں تو بھول چکا ہے، اپنے انجام کو بھول چکا ہے، لیکن اپنی نیکیوں کو خوب یاد رکھتا ہے، ان کا خوب ذکر کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ گار اور اتنا بڑا متکبر کون ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو اگنور کر دے؟ پھر قیامت کے دن اللہ بھی اسے اگنور کریں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے گناہوں سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، ورنہ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں میں مزہ آنے لگتا ہے، وہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سزا ہے، یہ پنشمنٹ ہے اس دنیا میں۔ ان کے دلوں پر غلاف چڑھ چکا ہے، اب ان کی عقل ماری گئی ہے، صحیح اور غلط کا فرق اب انہیں سمجھ نہیں آئے گا، ان کے کانوں پر اللہ کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب وہ ہدایت کیسے پائیں گے؟ کیا وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا پائیں گے؟ ہر طرف ہدایت برس رہی ہے، پر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں اور کانوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اپنی گمراہی میں ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ایسی مصیبت جو صحیح راستے پر لے آئے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب غفور رحیم ہے۔ اب وہ پکڑنے لگے ہر غلطی پر ان کو اور ہر گناہ پر جو انہوں نے کمایا تو ابھی عذاب آ جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ انہوں نے مہلت دے رکھی ہے اپنی غلطیوں سے معافی مانگنے کی، صحیح راستے پہ آنے کی، لیکن اس مدت کے بعد تو عذاب نہیں ٹلے گا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں چھٹی ملی ہوئی ہے اور گناہ پر گناہ کریں اور ڈائلاگ مارتے رہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو سب معاف کر ہی دے گا۔ Don't take Allah's love for granted. Never۔ اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم پچھلی قوموں پر غور کریں جو ہلاک کی جا چکی ہیں کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ کے دین کا مذاق بنایا تھا، آیتوں کا انکار کیا تھا، رسولوں کو ذلیل کیا تھا، اگنور کر دی تھی اللہ کی نصیحت۔ قیامت کے دن تو پکڑ ہے ہی، پر اس دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ہم سے پہلے ہلاک کی گئی قوموں کی ہلاکت کے لیے بھی وقت مقرر تھا۔ ہمیں قرآن میں قوم عاد، قوم سمود کی ہلاکت کے قصے ڈیٹیل میں سکھائے گئے ہیں، اور بہت ساری قوموں کے بھی، اور عبرت لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ قریش مکہ پر بھی ایسی ہلاکت کا وقت آیا تھا۔ بدر کے موقع پر قریش کے کئی بڑے سردار ہلاک ہو گئے تھے۔ جب انسانوں کے ظلم بڑھ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ دنیا میں بھی آتی ہے۔ اللہ اصلاح کا وقت دیتے ہیں۔ ہم توبہ استغفار کر کے اور عمل صالحات کر کے اپنی اصلاح کر لیں ہلاک ہونے سے پہلے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔